یہ واقعہ یوں ہے، اس کے موٹے موٹے بنیادی نقطے یاد کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تقدیر الفاظ مقدر، قادر، قدرت اور مقدور۔ آپ انسان ہونے کی حیثیت سے فی الحال آپ یہ نہ سوچو کہ تقدیر کیا ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے پہلے اپنی رینج پہچانو۔ رینج، آپ کی رینج کیا ہے؟ مثلا تمام صحت کے اصول اور صحت کی کوششیں اور پورا فارمولہ لگا کے آپ ایک نارمل صحت میں آ سکتے ہو، اور وہ اپنی ڈائمینشن سے باہر نہیں بڑھتی۔ انسان بہت بڑا ہو جائے تو ہاتھی کے بچے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ آپ کی رینج محدود ہے۔ ایک خاص آپ کی نگاہ دیکھ سکتی ہے کہ 10 میل، 6 میل، 15 میل، اور اگر غلط نظارے دیکھنے ہیں تو کروڑوں میل بھی۔ یا آپ کو چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے ملین ٹن مطلب ہیں دور ستارے، اور زمین سے کتنے گنا بڑے ہیں، اور کئی زمینوں کے کئی سورجوں سے کئی کروڑ گنا بڑے ہیں۔ اور جبیل، جسیم، ٹھنڈے گرم ستارے اور سیارے، اور ان کے درمیان لائٹ ایئرز کے فاصلے، اور لائٹ ایئر بھی 1.5 کروڑ سال، استغفراللہ 1.5 کروڑ سال، اور کروڑ سال کے اسکیڈ بناؤ گے نا جاؤ، پھر ضرورت دو گے 1,86,000 میل سے، پھر آپ کو یہ بات سمجھے گی کہ ہے کیا واقعہ۔ آج جو واقعہ ہمیں ملا ہے کہ یہ دیکھو ستارہ کیسے ٹوٹ رہا ہے، خدا جانے وہ کروڑ سال پہلے ٹوٹ رہا ہے۔ اچھا، یہ کائنات کی وسعت، اس کائنات کی وسعت میں آپ نے اپنی محدود زندگی دریافت کرنی ہے کہ آپ صحت کے اصول رکھیں۔ بہت اچھی صحت ہے آپ کی، میرا خیال ہے کہ آپ 80 سال تک چلیں گے۔ چلو آپ کے لیے دعا کر دیتے ہیں 85 سال چل جاؤ۔ یہ تو آپ کبھی نہیں چاہو گے کہ 150 سال آپ چلیں، بڑی مشکل کے وقت ہوگا 150 سال، جب سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ جائیں گے، اسدوں کی زندگی بھی چھوڑ جائیں واقف۔ کم از کم کوئی ایک آدمی واقف بعد میں رہنا چاہیے جو بعد میں تھوڑا سا خیال کرے۔ یہ نہ کہ سارے واقفوں کو پہلے ہی رخصت کر دو اور آپ اجنبی، یہ اجنبی والی بات سمجھ آئی۔ ایک وقت تھا کہ سارے مل کے چلے تھے اپنے، ایک کون لوگ ہیں اپنے چل رہے ہیں سارے، آہستہ آہستہ اپنے گم ہو گیا، دوسرا آ گیا، پھر آگے چل کے ایک اور آپ کو گم ہو گیا، ایک تیسرا آ گیا، آگے چل کے ایک اجنبی گروہ جو ہے بن گیا، اور آپ سے سارے غائب ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے سے جائزہ لیا، کہتا میں اپنوں کے ہمراہ چلا تھا تو ہیں کہاں، کہتے میں تو اجنبی دیش میں گر گیا۔ یہ آپ کی لمیٹیشن ہے، آپ یہاں محدود ہیں۔ ایک بات، اس طرح آپ کی رینج جو ہے، نگاہ کی رسائی کی رینج محدود ہے۔ اب بہت بڑا اپنے قد کو بڑھاؤ، اپنے قد سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، کہتے اس کا قد نہیں رہے گا۔ میرا خیال کچھ نسخے دوائی شوائی کر لو، آپ کا 1 انچ کا فرق پڑ جائے، لیکن عام انسانوں کا قد اتنا ہی رہتا ہے، ایج لمٹ اتنی رہتی ہے، رسائی بنائی اتنی رہتی ہے، اور آپ 6 روٹیاں ہضم آپ نہیں کر سکتے۔ نہیں، 6 بیچارے کہاں کھا سکتے ہیں؟ کون سا زمانہ تھا، اس زمانے میں کون کھاتا ہے؟ ہاں بات نہیں کھا سکتا انسان، سہر زیادہ نہیں کر سکتا، رینج بند۔ جہاں آپ کی رینج بند ہو رہی ہے نا، اس کو آپ تقدیر کہہ دو۔ اس سے آگے کچھ بھی ہو، اتنی بات ہے کہ یہ سرکمسکرائب کر رہی ہے آپ کے آزادیوں کو، یہ دائرہ آپ کی آزادی کو روک رہا ہے کہ صحت قائم رہنے کے جواز ہیں، لیکن موت کا وقت آ گیا۔ آپ آتے میں صحت کے اصول ہیں پورے اسے رکھے ہوئے، لیکن اچانک مطلب امتحان میں ساری دل فیل ہو گیا، ایسا ہوتا ہے نا واقعہ، تو رینج جو ہے وہ ختم ہوگی۔ تو اس رینج کو آپ تقدیر کرو۔
اس کے اندر آپ تھوڑا سا آزادی کر لو. اور جب ہم نقطہ یہ بتا رہا تھا کہ تقدیر کی بات کی ہم نے، تقدیر آپ کی تخلیق کے اندر موجود ہے. اگر آنے کے بعد جانا نہ ہوتا تو آزادیاں آپ کو مبارک تھیں. ایک آدمی نے بچے کو کہا تو آزاد ہے، جا شہر میں پھرو، 4 بجے واپس آ جانا. تو دیکھا کہ آزاد مجھے خواب کیا آپ نے کہ 4 بجے جب واپس ہی آنا ہے، آزاد کس بات کا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ تمہیں آزاد چھوڑ دیا، لیکن جس وقت یہ آ جائے اسرائیل علیہ السلام ہے، یہ جب آ جائے تو اس کے ساتھ واپس آنا پڑے گا، اور یہ آپ کی آزادی کو روکتا ہے. تو سارا جو واقعہ ہے جبر اور تقدیر اور آزادی فکر کا، یہ سارا جھگڑا ہے. اگر اللہ اور انسان ایک ہی پارٹی بن جائیں، ایک ہی جماعت بن جائیں، جھگڑا ختم ہے. آپ کے حاصل آپ کا اچھا ہے تو مہربانی اللہ کی. اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی تو غلطی اپنی کہہ دو، چلو سے وٹ کیا ہو گیا. مطلب کبھی اس نے مہربانی کر دی، کبھی آپ نے خاموشی اختیار کر لی، تو آپ دونوں مل ملا کے چلو. تقدیر ان لوگوں کو پریشان کرتی ہے جو اللہ کے مقابلے بننا چاہتے ہیں. اگر اللہ کا مقابلہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی مہربانی ہے. یہ جو میرے اللہ کو منظور نہیں تھا، یہ ایک ادا ہے کہنے کی، ورنہ آزادی ہی آزادی ہے. حدود آزاد نہیں ہے، درمیان میں آزاد ہے. دائرے سے باہر آپ نہیں جا سکتے، دائرے میں آپ آزاد ہو. مگر یہ ہے کہ 60 سال سے ایریا آپ کا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے، اس کے اندر آپ آزاد ہو. آپ جو چاہتے ہو کر سکتے ہو، لیکن وہ علم ہی نہیں ملے گا آپ کو جو نہیں کرنا. مثلاً آپ کیریئر بناتے ہو، آپ کے پاس 10 کیریئر کے امکانات ہیں. یہ ہو سکتے ہو، انجینئر ہو سکتے ہو، ڈاکٹر ہو سکتے ہو، ادھر ہو سکتے ہو، ادھر آپ بیوقوف سب کچھ ہو سکتے ہو. 10 چائسیں ہیں، اور جو نہیں ہونا وہ چائس ہی نہیں آپ کے پاس، تم نے وہ دیکھا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر، اب یہاں آ رہی تقدیر کہ 10 چائسز میں سے کوئی نہ چنو تو 10 کے 10 ممکن ہیں. اور جب آپ ایک چن لو گے تو 9 وہی غائب ہو جائیں گے. یہ تقدیر ہے. تقدیر یہ ہے کہ جب آپ چوائس لے لو تو پاسبلٹیز باقی کی جو ہے وہ سب خیر ختم ہو جاتی ہیں. آپ کوئی سے گھر بنا دو، آپ آزاد ہو. جب ایک بناؤ گے تو اب دوسرا نہیں بناؤ. کوئی سی شادی کر لو، آزاد ہو. لیکن جب ایک کر لو گے تو باقی آزادیاں ختم ہو جائیں. یہ انسان ہے، سو جائے تو جاگ نہیں سکتا، جاگتا ہو تو نیند نہیں آتی. اب گھر میں ہو تو دفتر میں نہیں جا سکتا، دفتر میں جائے تو گھر نہیں رہ سکتا. بڑا آسان سی بات ہے. تو آپ اس کا حل کیا کرو؟ جو ہو چکا اسے تقدیر کہو، جو ہونے والا ہے اسے امکان کہو. جو آئندہ آنے والا کیا ہے؟ امکان ہے. جو چاہو ہم کر لیں گے. اور جو ہو چکا وہ واپس نہیں ہو، تبدیلی نہیں ہو سکتی. ماں باپ بدلے نہیں جا سکتے، یہ تقدیر ہے. اور ناممکن ہے کہ جہاں دوسرا کوئی ماں باپ بدل لے کے تو پسند نہیں آئے ماں باپ، میں چاہتا ہوں میں ٹرانسفر کرا دوں. ٹرانسفر کیسے ہو سکتے؟ یہ تقدیر ہے. اپنی شکل سے باہر نہیں جا سکتا، تقدیر ہے. بعض مزاج سے باہر نہیں جا سکتا. اور بعض اوقات آپ اس علاقے میں پیدا ہونے والا اس علاقے کی زبان نہیں سمجھ سکتا. آپ چائنیز زبان نہیں سمجھتے کیونکہ یہاں پیدا ہو گئے، اور جو وہاں پیدا ہوا اس کو یہاں کی زبان شاید نہ سمجھ آئے. یہ ہے آپ کی مجبوری. جہاں مجبوری ہو وہاں سے کہتے ہیں تقدیر ہے. دراصل یہ سارا زندگی اتنی ساری ہے کہ ایک علاقے میں رہنے والا دوسرے علاقوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا نہیں ہے. تو تقدیر کیا ہوئی؟ تقدیر یہ ہوئی اپنی لمیٹیشنز کا احساس. جہاں آپ کے اندر مجبوریاں آ رہی ہیں وہاں آپ کا احساس کہ آپ کے پاس کیک ہے، یا کھا لو یا رکھ لو. بھائی اتنی سی بات ہے جس کا حل فرمایا بزرگوں نے کہ 1 پاؤں اٹھا لو زمین سے تو دوسرا نہیں کھا سکتے. مجبوری ہے کہ اگر اتنے تم آزاد ہو کہ دونوں میں سے ایک کام کرو، لیکن آگے مکمل آزاد نہیں ہو.
کہ بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، جانا ہے تو چلے جاؤ، اتنی آزادی ہے، لیکن یہ آزادی نہیں ہے کہ تم اپنی موت کے ٹائم سے باہر زندہ رہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی شکل سے باہر نکل جاؤ، اپنی حد سے باہر نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہیں، حدود جو ہے وجود کی بھی ہیں، یا معاشر الجن والانس سے استطاعتم ان تنفذوا من افطار سماوات جو ہے نا وہ آسمانوں کے بھی ہیں اور آپ کی مجبوریوں کے بھی ہیں۔ لا تنفذون الا بسلطان، یہ مجبوری، یہ تقدیر ہے۔ جو تقدیر کیا؟ جو بدلی نہیں جا سکتی اور جو بدلی جا سکتی ہے۔ اب یہاں آ کے ایک الجھن ڈالی ہے بزرگوں نے کہ نگاہ مرد محمد سے بدل جاتی ہے۔ اس سے پوچھو کیا تقدیر بدل سکتی؟ فرض کرو بدل سکتی ہے تو بدلنے کے بعد جو کچھ حاصل ہوا وہ کیا ہے؟ تقدیر۔ اور جو بدلنے سے پہلے تھا وہ کیا تھی؟ وہ بھی تقدیر۔ دو تقدیریں ہو سکتی ہیں کبھی؟ بھائی اتنی سی بات ہے کہ ایک آدمی نے بیٹھا ہوا اور اس کا زندگی جو ہے دور دراز سے کوئی آدمی آیا، دعا دے کے چلا گیا، زندگی بدل گئی۔ انہیں پوچھا تمہیں نسخہ چاہیے یہ زندگی بدلنے کا، کوئی دعا کا؟ کہتا مجھے نہیں چاہیے، جب اللہ کو منظور ہوگا وہ کسی نہ کسی آدمی کو بھیج دے گا زندگی بدلنے کے لیے۔ اس طرح کامیاب کرنے والا بھی انسان آ جاتا ہے، ناکام کرنے والا بھی آ جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ چور بھی آ سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی دوست بھی آ سکتا ہے۔ آدھی زندگی آپ کا عمل، آدھی زندگی ان کا عمل جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور ساری کی ساری آپ کا غم، میں نہیں کہنا چاہتا اس میں مشکل ہے، کسی کی موت غم کسی کا، اپنی موت کا غم ہی کو نہیں کسی کو، حالانکہ ہونا اپنی موت کا غم چاہیے تھا۔ رو رہا ہے کوئی اور مرا ہوگا، یہی ہے کوئی اور ہی مرتا تو روتا ہے انسان۔ تو غم جو ہے یہ کسی اور کا دیا ہوا، خوشی کسی اور کی دی ہوئی۔ دعوتوں میں آپ کے گھر دعوت تب کامیاب ہوگی کوئی اور شامل ہو، شادی کسی کی براتی ایسے ہی خوشیاں منا رہے پاگل کا ہوتا ہے، ایسے ہی چلے جاتے ہیں نا بولے بھی، اگر یہ نہ ہو تو برات ہی نہیں ہو سکتی، شادی ہو ہی نہیں سکتی، بولے ان کا الگ مقام ہے۔ تو گویا کہ یہ مجبوریاں ہیں، یہ تقدیر ہے، اور تقدیر کو بڑی محبت سے سمجھنا چاہیے۔ کبھی خدا کے مقابلے میں آ جاؤ گے، او ہو اللہ تعالیٰ کی ایسی جگہ ہوگی کوئی کہا کہ ہم راضی، تو اسے تقدیر کہہ لے، تو اسے کچھ کہہ لے، اللہ جو مرضی کہہ لے منظور ہے۔ مثلا تقدیر کے مقابلے میں ہم لاتے پتہ کیا ہیں؟ ذہن۔ ہم نے خود ہی لیا، آرام سے وہ کام نہیں کہہ دے گا ذہن تو میں نے دیا، اینڈ ہو گیا۔ جس ذہن کو تم اللہ کے مقابلے لا رہے ہو وہ کہتا ہے ذہن نہیں میں نے، اور یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر لیا، کہتا ہے یہ ہاتھوں کی طاقت ہم نے دی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کیا، کہتا ہے تجھے بھی میں نے بنایا، تو لہذا یہ کون سا جھگڑا ہے؟ میں حاصل کروں تب بھی اللہ کا، میرا ذہن حاصل کرے تب بھی وہ اللہ کا، آپ کے گواہ حل کریں تب بھی اللہ کا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تو بحث ہی کون نہیں ہے، یہ تو ان پڑھ لوگوں کی بحث ہے، تقدیر کیا مقدر کیا، اللہ کہتا اللہ ہی اللہ ہے، ہم نے جو کچھ حاصل کیا یہ سارا اللہ کا دیا ہوا ہے، نظارے اور نظر دونوں ہی اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو پھر جھگڑا ہے اس بات کا، منظر اور پس منظر ہی اس کا ہے۔ 4 دن کا میلہ ہے آرام سے دیکھنے دو، اب اللہ کو یہی کہتے ہیں جب آرام سے دیکھنے تو میلہ دیکھنا کیوں جی، پھر تو بعد چلے ہی جانا ہے، میلہ ختم ہو جائے، میلہ چلا جائے۔ میلہ ہوتا ہے نظارہ، اب پرانا تو میلہ ختم ہو ہی گیا، آپ کو یاد ہوگا، ہاں، جس میں بزرگ تھے، ماں باپ تھے، اور وہ تو آرام سے آپ برداشت کر گئے۔ پھر آپ کے عزیز رشتے دار، آپ کی عمر والے لوگ ہیں، آپ کی کلاس کے کتنے لوگ آج تک زندہ ہیں، وہ کلاس فیلو میں کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ زندہ ہیں، آپ چھپ کے بیٹھے ہوئے جیسے آپ کو تک خبر نہیں ہوگی، خبر تو پتہ چل جائے گی کیا، وہ سارے چلے گئے تو پھر ایسے ہی واقع ہوگا۔ تو سارا سفر اتنا سارا ہے کہ پہلے آپ اپنے عام عمر کو چھوڑتے ہو، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے علاقے کو چھوڑتے ہو، پہلے نظر چھوڑتی ہے نظارے کو، پھر جدائی ہمیشہ کے لیے آ جاتی ہے، یہی تقدیر ہے۔ تو تقدیر کو بہت خوبصورتی سے قبول کرو،
بحث نہیں کرنی ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، بہت بہتر ہوا، جو ہم نے کیا وہ بھی ادھر سے کیا۔ بتایا یہ گیا کہ کوئی غلطی اگر تمہیں ہو، تکلیف ہو تو یہ آپ نے نام لگا لو احتیاطاً۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو بھی اللہ کا نام لگا دو، بحث نہیں کرنی اللہ سے، اللہ ہم اور تقدیر ایک ہی جائے۔ اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں انسان کے بارے میں کہ جو خود مقدر ہے، خود خاتم تقدیر ہے، خود قدرت رکھتا ہے کہ رکھتا ہے، واقعی ڈیسٹنی جو ہے چاہے انسان کی جو چاہے کرے بجا، ڈیسٹنی جو ہے یہ چانس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اتفاق کی بات ہے، یہ بھی بجا۔ یہ جو ہے بولنے کے مضامین ہیں، سمجھنے کی بات کیا ہے کہ آپ اور اللہ ایک ہی جگہ چلے جا رہے ہیں۔ جتنا اس نے دکھانا ہے زندگی اتنی آپ نے زندگی دیکھنی ہے۔ اور بڑے سے بڑا فرعون جو ہے ایک چھوٹے سے گھر میں اس کے بیٹا آ جائے، چاہے کہ کسی اور کا ہی ہو، موسیٰ علیہ السلام آ جائے، اڑا کے رکھ دیتے ہیں، بس ساری بادشاہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس میں یہ ایک ایسا واقعہ ہے، فرعون نے ہزارہ بچے مارے اور وہ بچہ نہ مرا جس کے مارنے کا ڈر تھا۔ یہ تقدیر ہے، اور تقدیر تو اتنی ساری ہے کہ یہ بڑی ہی خاص چیز ہے کہ حادثہ ہو گیا، سب لوگ مر گئے، جس نے بچنا تھا وہ بچ گیا۔ اس سے پوچھو تو بچا کس طرح ہے، یہی تو معجزہ ہے۔ تو تقدیر ہے بالکل باقاعدہ اب بچا کے رکھی جاتی ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے جس مقدر جس زمین میں جانا ہے اسی زمین میں جانا ہے، جب جانا ہے جب جانا ہے، جتنے آنسو اس کی آنکھ سے نکلنے ہیں اتنی بار نکلیں گے ضرور، چاہے کسی کو مرنا ہی پڑے تمہارے آنسو دینے کے لیے۔ اور ان بیچاروں کی بڑی قربانی ہے نا کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں اور تمہیں غم دے جاتے ہیں، کیونکہ غم ہے، اس لیے یہ ہے آپ کی تقدیر اللہ کے نام، بس اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی۔ بعض بس پرانے غم جو ہیں وہ نئے زمانے میں جاتے ہیں، یہ بھی ہے۔ تو تقدیر کو قبول کرو، جو چیز نہیں بدل سکتی وہ فائنل ہے، جو بدل سکتی ہے وہ چھوٹی سی رینج بدل سکتی ہے۔ آپ کی مرضی ہے کھانا کھاؤ یا مرضی ہے نہ کھانا کھاؤ، لیکن کھانا کھانے کی عادت سے آپ بچ نہیں سکتے، جہاں مجبوری، یہ تقدیر ہے۔ آگے آپ کا چائس کا گھر ہے، آپ یہ کھا لو وہ کھا لو، دھوکہ کھا لو صداقت کھا لو، لیکن کھانے کی عادت ضرور ہے، یہ آپ کے اندر رکھا گیا ہے، چائس رکھا گیا۔ جب تقدیر کا بڑا آسان بات ہے کہ تقدیر بدلتی ہے، لیکن بدلنے سے پہلے جو چیز تھی اسے تقدیر نہ کہو، کبھی نہ کہنا کہ بدلنے کے بعد جو کچھ ملا وہ تقدیر ہے۔ جو ملنا تھا فائنل اسے تقدیر کہو، بدلنے کے بعد ملے، بدلنے سے پہلے ملے، جو مل گیا وہ تقدیر ہے، جو پیدا ہو گیا وہ تقدیر ہے۔ جس نے پیدا ہونا ہے وہ لڑکا ہو سکتا ہے، لڑکی ہو سکتا ہے، جو پیدا ہو گیا ایک نام ہے وہ تقدیر ہے، بس اتنی سی کہانی ہے اس میں۔ ہاں جی بولو آپ۔